بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز بسم اللہ کی ترکیب بھی پڑھیں گے اور جانیں گے کہ بسم اللہ پر کیا اعراب ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو چلیے میں ابھی آپ کو بتلاتا ہوں کہ بسم اللہ کی ترکیب کیا ہوگی اور اس پر اعراب ہم کیسے پڑھیں گے اور کیا پڑھیں گے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں نے پڑھ لیا۔ اب بسم اللہ یہ تو ہو گیا۔ اب پہلا ضابطہ یہ ہے، پہلے میں آپ کو پہلے ترکیب بتلا دیتا ہوں، اس کے بعد ضابطہ بتلاؤں گا۔ الرحمن الرحیم، اس کی ہم 3 طرح کی ترکیبیں کر سکتے ہیں، وہ ضابطے کے طور پر میں آپ کو انشاءاللہ ضابطہ بھی بتلاتا ہوں۔ پہلے اس کی ترکیب سمجھ لیں اور اعراب بھی سمجھ لیں کہ با حرف جار ہے۔ ٹھیک ہو گیا، با حروف جارہ میں سے ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا مرفوعات، منصوبات، مجرورات کو یاد کر لیں، امید ہے وہ آپ یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ تو با حرف جار ہے، تو اس وجہ سے اب اسم کے نیچے کسرہ کیوں آ رہا ہے، لفظ اللہ کے نیچے کسرہ کیوں آ رہا ہے، رحمان کے نیچے کسرہ کیوں آ رہا ہے اور رحیم کے نیچے کسرہ کیوں آ رہا ہے، پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ آسان طریقے سے ترکیب کروں گا۔ پہلے ہمیں اعراب کی سمجھ آئے گی تو ترکیب ہمارے لیے کیا بن جائے گی، آسان بن جائے گی۔ اب اسم پر کسرہ تو اس لیے آ رہا ہے کہ با حرف جار ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا مجرورات میں سے کسی اسم پر حروف جارہ میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے تو وہ اسم کیا ہو جاتا ہے، مجرور بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسم پر کیا آ گیا، کسرہ آ گیا با حرف جار کی وجہ سے۔ اب لفظ اللہ کے نیچے کسرہ کیوں ہے، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جو مضاف الیہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مضاف الیہ ہے، اس پر میں پہلے سبق بنا چکا ہوں۔ مرکب اضافی کی پہچان، مرکب توصیفی کی پہچان، وہ پہچانات آپ دیکھ لیں انشاءاللہ، ان سے بھی آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ آپ پہچان پائیں گے کہ یہ مضاف کیوں بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ کیوں بن رہا ہے، اس پر میں پہلے ہی سبق بنا چکا ہوں۔ تو اسم مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، اور یہ بھی تو آپ جانتے ہیں کہ جس اسم پر حروف جارہ میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ اسی طرح جس اسم کی طرف کوئی دوسرا اسم مضاف ہو رہا ہو تو جس کی طرف اضافت ہو رہی ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ تو لفظ اللہ چونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے، لفظ اللہ کی طرف اسم کی اضافت ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا بن گیا، مجرور بن گیا۔ اب اس کے نیچے کسرہ کیوں آ گیا اور اس کے نیچے کسرہ کیوں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ ماقبل کے لیے تو کیا بن رہا ہے، مضاف الیہ، اور ما بعد کے لیے، اپنے بعد والے اسم کے لیے یہ کیا بن رہا ہے، موصوف بن رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو کس کا ہو، موصوف کا ہو۔ موصوف چونکہ مجرور ہے، اس وجہ سے لفظ الرحمن لفظ اللہ کی صفت اول ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور اسی طرح لفظ الرحیم یہ لفظ اللہ کی صفت ثانی ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، مجرور ہے۔ تو آپ کو اعراب تو سمجھ آ گیا ہوگا، یہ مجرور کیوں ہے، با حرف جار کی وجہ سے، یہ مجرور کیوں ہے، یہ اسم مضاف کی وجہ سے، الرحمن مجرور کیوں ہے، یہ موصوف لفظ اللہ کے موصوف ہونے کی وجہ سے، الرحیم یہ کیوں مجرور ہے، یہ بھی لفظ اللہ کے موصوف ہونے کی وجہ سے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب ترکیب کرتے ہیں، با حرف جار اسم یہ بن جائے گا کیا، مضاف۔ اسم مضاف لفظ اللہ، اب یہ اپنے جس طرح ابھی میں نے سمجھایا ہے، لفظ اللہ ماقبل کے لیے کیا بنے گا، مضاف الیہ بنے گا، اور آگے کے لیے الرحمن کے لیے یہ کیا بنے گا، موصوف۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب الرحمن لفظ اللہ کی صفت اول بن جائے گی، الرحیم یہ صفت ثانی بن جائے گی۔ اب لفظ اللہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، مضاف الیہ اسم کا، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور بن جائے گا با حرف جار کا، جار مجرور مل کر متعلق بن جائیں گے کس کے، آپ کی مرضی، آپ جس کے کریں، اشرع فعل کے کریں آپ کی مرضی، اقرأ فعل کے کریں تب بھی آپ کی مرضی، ابتدئ فعل کے کریں
تب بھی آپ کی مرضی، جس فعل کے متعلق کریں یہ آپ کی مرضی۔ اب مثال کے طور پر ہم اشرع فعل کے متعلق کر دیتے ہیں، اشرع فعل انا ضمیر اس کا فاعل، چونکہ یہ متکلم واحد متکلم کا صیغہ ہے تو اس وجہ سے اس کے ضمیر انا متکلم ہوگی، تو اشرع فعل انا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کی ترکیب تو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ضابطہ یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ چونکہ علم ہے تو لفظ اللہ کیا بن رہا ہے؟ علم۔ یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا، معرفہ نکرہ یاد کر لیں، تو معرفہ نکرہ کی جو اقسام ہے، معرفہ کی جو اقسام ہیں اس میں سے علم بھی ہے، تو علم اس کو یاد کر لیں۔ اب ضابطہ یہ ہے کہ لفظ علم کے بعد اگر صفت واقع ہو رہی ہو، لفظ علم کے بعد اگر صفت واقع ہو رہی ہو تو اس کی 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ اب پہلی ترکیب تو یہی ہے جو ہم نے کی ہے، بشرط یہ کہ وہ صفت کیا ہو؟ معرفہ ہو، بشرط یہ کہ وہ صفت کیا ہو؟ معرفہ ہو، تب وہ یہ ترکیب ہوگی، یہ صفت اول بن جائے گی، یہ صفت ثانی بن جائے گی۔ اب لفظ علم کے بعد اگر صفت واقع ہو جائے اس کی 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی ترکیب تو یہی ہے جو ہم نے کر دی کہ لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم یہ کیا بن جائے گی؟ صفت ثانی بن جائے گی۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ مضاف الیہ بن جائے گا، کس کا؟ اسم کا۔ اب دوسری ترکیب کر کے میں آپ کو دکھلاتا ہوں کہ دوسری ترکیب اس کی کس طرح ہوگی۔ الرحمن اور الرحیم، ضابطہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ علم کے بعد اگر صفت واقع ہو جائے تو اس کی 3 طرح کی ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس کی دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ الرحمن یہ کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی، یہ خبر بن جائے گی مبتدا محذوف کی، مبتدا محذوف ہوا کی، ہوا مبتدا محذوف، تو ہوا ضمیر مبتدا، تو الرحمن یہ اس کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ تو اب اس کی وجہ سے ہوا مبتدا، الرحمن چونکہ خبر ہے تو اس وجہ سے الرحمن کے اوپر کیا آ جائے گا؟ ضمہ آ جائے گا۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، ویسے ترکیب تو وہی ہے جو جس طرح اکثر جگہوں پر قرآن مجید کے اندر یا جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو وہاں چونکہ یہ مجرور ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی ترکیب وہی ہوگی، لیکن یہ سمجھانے کی غرض سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کسی جگہ ہمیں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہمیں پتہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ضمہ کیوں آ رہا ہے۔ تو 3 طرح سے ترکیب ہوگی۔ الرحمن کیا ہو جائے گا؟ خبر بن جائے گی الرحمن، اور ہوا ضمیر مبتدا محذوف کی، ہوا مبتدا الرحمن یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس کی ترکیب بھی عینی ہی اسی طرح کریں گے۔ الرحیم کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی ہوا ضمیر مبتدا کی، الرحیم یہ خبر اور مبتدا محذوف ہوا کی، ہوا ضمیر مبتدا، الرحیم یہ کیا بن جائے گی؟ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ دوسری ترکیب ہو گئی۔ اب میں آپ کو اس کی تیسری ترکیب سمجھاتا ہوں۔ اس کی تیسری ترکیب یہ ہوگی، چلو میں نمبر 3 ہی لکھ دیتا ہوں، الرحمن الرحیم۔ اب اس کی تیسری ترکیب یہ ہوگی کہ الرحمن جو ہے یہ مفعول بنے گا۔ الرحمن کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا۔ اس مفعول بننے کی وجہ سے اس پر کیا آئے گی؟ زبر آئے گی، اور الرحیم یہ بھی مفعول بنے گا، اس پر زبر آئے گی۔ اب یہ مفعول کس کا بنے گا؟ اے یعنی فعل کا یہ مفعول بنے گا، یعنی فعل، الرحمن مفعول بھی، آنی فعل محذوف کا، آنی فعل محذوف کا یہ الرحمن کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی بن جائے گا۔ آنی فعل، انا ضمیر اس کا فاعل، اور الرحمن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ اسی طرح الرحمن بھی بالکل اسی طرح بنے گا، مفعول بھی،
مفعول بھی آنی فعل محذوف کا، آنی فعل محذوف، آنا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا، اور الرحیم کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب ہم کس طرح کریں گے اور اس کا اعراب کس طرح آئے گا، اس کا طریقہ کار مکمل بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ میں پھر آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کو یہ سبق سمجھا دوں گا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھ لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کس طرح کرنی ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز شرح تعامل کا جو خطبہ ہے اس کی ترکیب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ بھی آ رہی ہوں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔